آج ہم سورہ مائدہ کے کل جو آخری آیات پڑھی تھی ان کا تھوڑا سا پھر تذکرہ کر لیتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 41، 42، 43 تین آیتیں ہیں۔ اس میں اس سے پہلے تک ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل ہمیں کچھ حدود سے آگاہ کیا جا رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان معاشرے کے لیے لازم کی ہیں۔ وہ حدود جن کی حفاظت لازم ہے اور جن حدود کی پامالی پر سزائیں ہیں۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت کا ذکر ہے اور اس تشویش کا ذکر ہے جو اس شفقت کے باعث ان کو پیش آتی تھی، اور وہ یہ کہ ایسے تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنی امت کے لیے، اپنے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ شفیق ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو بہت نمایاں کیا ہے کہ لنت لہم، وہ تمام انسانوں کے لیے بڑے نرم ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، یعنی اس صفت کو اللہ تعالیٰ بہت نمایاں کرتے ہیں۔ یہ شفقت جو ہے، یہ انسانوں پر مہربانی کا جذبہ جو ہے، یہ پھر انہیں دل گرفتہ کرتا ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ایک ایسے راستے پر چل رہے ہیں جو انہیں ایک دائمی خسارے کی جانب لے جانے والا ہے، ایک دائمی خسارے سے دوچار کرے گا، ایک آگ کے بھرے ہوئے گڑھے میں گرا دے گا۔ تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو ان کا دل جو ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے ان کی اس کیفیت کو، تو یہاں پر اس کیفیت کا ذکر جو لا یحزنک الذین، آپ کو حزن میں نہ ڈالے، آپ پریشان نہ ہو، آپ غم نہ کریں۔ اب کس وجہ سے، کون سی چیزیں تھیں جو ان کو پریشان کرتی تھی لوگوں کی؟ اب یہ تھوڑا سا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے، یا اس پر تھوڑی سی توجہ دینا، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں تو اپنے دل کو دوسروں کے لیے نفرت کے جذبات سے بالکل صاف کر لیں۔ ہمارا دل جو ہے نا اس میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے، کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کے جتنے منفی جذبات ہیں وہ سب جو ہیں وہ دل جب تک ان سے صاف نہ ہو اس وقت تک اللہ کے دین کی دعوت انسانوں کو پہنچائی نہیں جا سکتی۔ اس لیے کہ شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نفع رساں ہوں، ان کو نفع پہنچانے والے ہوں۔ تو نفع جو ہے، سب سے بڑا نفع جو ہے، ٹھیک ہے اگر ان کے بیمار ہوتے ہیں ان کی تیمارداری کرتے ہیں، یہ بھی انسانوں کو نفع پہنچانا ہے، اگر وہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی ان کو نفع پہنچانا ہے۔ مطلب چھوٹی موٹی جو ان کی ضرورتیں، یہ تو چھوٹی موٹی ضرورتیں ہیں نا جو بس اس زندگی کے لیے ہیں، چند دنوں کے لیے ہیں۔ تو بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ وہ ایک دائمی خسارے سے اور آگ کے عذاب سے بچیں۔ تو سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑی مہربانی انسانوں پر یہ ہو سکتی ہے کہ ہم انہیں اس راستے سے آگاہ کریں جو کہ انہیں اس زبردست خسارے سے دوچار کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں پر حزن میں مبتلا ہوتے تھے؟ یسارعون فی الکفر، لوگوں کی کفر میں دوڑ دھوپ۔ وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کے راستوں میں اتنے سرگرم ہیں، یہ چیز انہیں پریشان کرتی تھی۔ پھر وہ ظاہر ہے جب پریشانی ہوتی ہے نا کسی چیز پہ، پھر بندہ سوچتا ہے کہ اب اس کا تدارک میں کیسے کروں، میں کس طریقے سے بتاؤں، میں کیسے ان کے پاس جاؤں۔ یہ بالکل ایک باپ کی سی شفقت ہے جو اسے اپنے بیٹے پر ہے، کہ جب وہ اسے کوئی غلط کام کرتے دیکھتا ہے یا دیکھتا ہے کہ وہ کوئی کسی مثبت سرگرمی میں مصروف نہیں ہے، تو وہ طریقے سوچتا ہے کہ میں کس طریقے سے، کبھی اس کو ترغیب دے گا، کبھی اسے لالچ دے گا، کبھی اسے ترہیب دے گا، ڈرائے گا، اور پیار سے، اور کبھی کسی طریقے سے اس کو صحیح راستے پر لائے گا۔ یہ ایک مطلب اچھا باپ جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے اور وہ یہ کرتا ہے۔ تو رسول جو ہیں، اللہ کے رسول جو ہیں، وہ اہل زمین کے لیے ایک باپ سے بھی زیادہ شفیق ہوتے ہیں۔
تو یہ چیز جو ہے نا اپنے ضرور ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم بڑی جلدی دوسروں کے لیے ہمارے دلوں میں بغض آ جاتا ہے، اور ہم بھی دوسروں پر لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم بھی انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں لو جی وہ ہے ہی کفر کے راستے پر، تو ہم کیوں نہ انہیں برا کہیں۔ بھئی کفر کو برا کہو، کفار کو مطلب ان کے لیے نفرت نہ رکھیں دل، بلکہ ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی آگ کا جھلسا ہوا جلا ہوا مریض آ جائے تو ہمیں اس کے ساتھ ایک ہمدردی ہوتی ہے، جو آگ میں گرنے والا ہے ہم اسے گرنے سے بچانا چاہیں گے، تو بالکل اسی طرح اس شخص کے ساتھ بھی ہمدردی ہونی چاہیے جو ایک یسارعون فی الکفر میں مبتلا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی توجہ دلانا تھی، اس لیے مجھے اس پر دوبارہ میں نے ان آیات کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں پہ وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں تھیں، کون کون سے لوگوں کے اعمال تھے یا غلطیاں تھیں یا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو یہی کہ وہ کفر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستوں میں بہت سرگرم تھے، بڑے تیز تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ ایمان کے جھوٹے دعوے کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ پھر تیسری بات یہ تھی کہ وہ جاسوسیاں کرتے تھے، یعنی لوگ ان کو، ظاہر ہے یہود ایسے لوگوں کو استعمال کرتے تھے اور ان کو رشوتیں دے کے یا ان کو کوئی چاپلوسی کر کے یا کئی طریقوں سے وہ ان کو ابھارتے تھے کہ وہ جائیں اور سن گن لیں، اور پھر ان کو بڑھا چڑھا کے ان کو بتائیں آ کے ان کی رپورٹیں دیں۔ تو یہ ایک چیز، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، تو ایسے لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ پڑے گا جو ہماری محفلوں میں آئیں گے اور پھر ہمارے ہی خلاف جا جا کے باتیں کریں گے اور بڑھا چڑھا کے بات کو کچھ کا کچھ بنا ڈالیں گے۔ مثلاً ابھی سورہ نساء پڑھتے ہوئے جب وراثت کی آیات آئیں تو میں نے ایک جگہ پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 دفعہ فریضہ کا لفظ استعمال کیا، اور حالانکہ نماز جو کہ فرض ہے لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ یہ فریضہ ہے۔ اب میرا مقصد تو یہ تھا کہ بھئی میں وراثت کے احکام کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی حساسیت ہے اور جتنا اس پر انہوں نے زور دیا اس کو بیان کروں۔ تو مجھے ایک فون آیا کہ جی آپ تو کہتی ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں ہے کہ وہ فریضہ ہے۔ اب یہ بات کو سیاق و سباق سے ہٹانے والا معاملہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہمیں عام محسوس ہوگا کہ بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر کچھ کا کچھ بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی چیز ہے جو کہ حزن میں ڈالنے والی ایک لوگ، میرا کیا مطلب، یہ کیا لے رہے۔ پھر یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، پھر ایک اور چیز جو دل گرفتہ کرتی ہے وہ یہ کہ کوئی بات مان لیتے ہیں کوئی نہیں مانتے، کہتے ہیں جو ہمیں یہ اس طرح کی بات ہوگی جو ہمارے مطلب کی ہوگی تو ہم اس کو مان لیں گے، نہیں ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے۔ اور لوگوں میں بھی الٹی پلٹی باتیں جو ہے پھیلاتے رہتے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ چونکہ فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، یعنی ایک فساد برپا کر رہے ہیں، تو اب ان اور وہ شفقت اور محبت والا رویہ وہ بھی دیکھیں انہیں اس راستے سے نہ ہٹا سکا۔ ان کی ایک اور چیز جو بہت ہی مطلب پریشانی میں ڈالتی تھی کہ حرام خوری، اکالون للسحت، حرام مال کھانا، جھوٹ پہ کان لگانا یا جھوٹی باتیں، بڑھا مبالغہ آمیز باتیں، ان کی طرف کان لگاتے۔ اگر کسی بندے کا پتہ چل جائے نا ایک دفعہ کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے تو پھر اس کی کسی بات پہ یقین نہیں رہتا اور بندہ پھر اس کو ایوائڈ کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے کہ نہیں اس کی بات رہنے دو، مطلب اس کو ملنا بھی اتنا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن دیکھیں ہمارا حال عجیب ہے، ہمیں معلوم ہے کہ میڈیا ہمارا جو ہے یا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس وقت، اس میں 90% سے زیادہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں یا بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی ہیں، لیکن ہم اتنے شوق سے سنتے ہیں وہ سارے ان کو بیٹھ کے، اور اتنا وقت جو ہے وہ ان باتوں پر لگاتے ہیں اور پھر ان پر بحثیں کرتے ہیں۔ تو مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ یہ ہم بھی تو نہیں اس کیٹیگری میں آ رہے، اس گروہ میں آ رہے ہیں جن کا یہاں پر سارا ذکر ہے اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حزن محسوس ہوا۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ حرام خوری بھی اتنی عام ہے۔
مطلب اس کی اتنی زیادہ، اس کی بھی وضاحت پہلے بھی کی ہے، لیکن ہم عام بھی دیکھتے ہیں منافع خوری اتنی ہے کہ 100 روپے کی چیز 500 میں بیچیں گے، اور اسی طرح ذخیرہ اندوزی اور مطلب اپنے نفع پہ نظر ہے، سود خوری، اور یہ ساری چیزیں. کون سا محکمہ ہے ہمارے اس دنیا میں جہاں پر رشوت نہ چلتی ہو، جہاں پر اس طرح کے منفی معاملات نہ چلتے ہوں؟ تو یہ ساری وہ خرابیاں ہیں جو کہ اس وقت ہمارے معاشروں میں، پورے انسانی معاشروں میں نہیں کہوں گی کہ دنیا کا کوئی معاشرہ اس سے بچا ہوا، تو سارے معاشروں میں، یعنی کسی میں کوئی چیز زیادہ ہے، کسی میں کوئی چیز، اور ہمیں ان چیزوں پر تو غم نہیں ہوتا، ہم ان کے لیے تو غم نہیں کھاتے، لیکن ہمیں کوئی ذرا کچھ کہہ دے تو ہم اتنے دل گرفتہ ہوتے ہیں، راتوں کی نیند اڑ جاتی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی ہوتی تھی وہ تو صرف اس لیے ہوتی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ راہ راست اختیار کرنے سے گریزاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر آخر میں انہیں تسلی، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ان کے تسلی کے لیے، انہیں اطمینان دلانے کے لیے یہ سارا تبصرہ کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ آپ کیسے ان کو، اللہ تعالیٰ اب انہیں، اللہ کو ان کی نیتوں کا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اب اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پاک کر دے جبکہ ان کا اپنا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ خود فتنہ جو لوگ ہیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، ویسے وہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں کہ وہ آپ فیصلے کروائیں. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم، اللہ کے فیصلے، اللہ کے احکام موجود ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پلٹ جاتے ہیں. یعنی پہلے تو کہا گیا کہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. اب یہ یہود کا ایک عجیب رویہ تھا، یعنی بات تو کوئی نہیں مانتے تھے، نہ وہ ایمان لاتے تھے، لیکن جہاں انہیں تھوڑا سا یہ خیال ہوتا کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے تو وہ واقف تھے، تو جب انہیں یہ خیال ہوتا کہ یہ معاملہ ہم اگر ان کے پاس لے جائیں گے نا تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا تو ہم مان لیں گے، اور اگر نہ ہوا تو ہم نہیں مانیں گے. تو ان کی ان چالاکیوں اور ان چالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باخبر تھے، لیکن وہ لحاظ کے مارے جب وہ کچھ آتے، اور لحاظ بھی اور ایک شفقت کا بھی جو جذبہ تھا کہ بھئی جتنی میرے سے ان کے ساتھ بھلائی ہو سکتی ہے میں کروں، تو جب بھی اپنا کوئی مسئلہ لے کر آتے وہ ان کی تسلی تشفی کرانے کی کوشش فرماتے اور ان کے فیصلے کرتے یا ان کی رہنمائی کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر یہ خیال ہو کہ انہیں یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، بے شک آپ انہیں کچھ نہ بتائیں، آپ ان کے فیصلے نہ کریں. یہ صرف مقدموں کے فیصلوں کی بات نہیں ہے، یہ ویسے مشوروں کی بھی بات کہ آپ کی مرضی ہے، آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا مشورہ قبول کریں گے تو آپ بتا دیں، ورنہ بے شک نہ بتائیں. اگر آپ نہیں بتائیں گے وَإِن تُوعْرِضْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ ان کو مشورہ نہیں دیں گے یا آپ ان کا فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے. یعنی یہ ویسے ہر جج یا ہر ذمہ دار فرد کا جو ہے وہ اتنی اہلیت اس میں ہونی چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس آنے والا شخص جو ہے یا کوئی مسئلہ جو لے کر آیا ہے تو کس نیت سے لے کر آیا، تو وہ چاہے تو اس کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے، ورنہ بے شک معذرت کر دے. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان کی طبیعت میں لوگوں کے لیے شفقت اور محبت اور لحاظ تھا کہ وہ ہمیشہ ان مطلب لوگوں کے معاملات حل کرنے کی، ان کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش فرماتے رہتے. آپ کے بارے میں تواضع کا تو یہ حال تھا جو روایات میں آتا ہے کہ اگر مدینہ کی ایک لونڈی بھی آپ کو، سیاہ فام لونڈی بھی اگر آپ کو اپنا مسئلہ بیان کرنے آ جاتی ہے کچھ، تو آپ اس کے ساتھ، اور وہ کہتی کہ نہیں میں فلان جگہ علیحدگی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات پوری سنتے، مکمل نہ کرتے. تو آگے اب ہم چلتے ہیں. انا انزل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت ہے اور نور. یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے، یحکمو فیصلہ کرتے تھے، بها النبیون نبی سارے تمام انبیاء علیہ السلام، الذین اسلموا جو اسلام قبول کر چکے تھے.
یعنی تمام انبیاء علیہ السلام جو تورات کے بعد تشریف لائے وہ سب اس تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے، اس تورات کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ اب یہاں پر ایک خاص آپ دیکھیے کہ وصف جو تورات کا بتایا جا رہا ہے وہی ہے جو قرآن کا وصف ہے، خدا اور نور، کہ یہ ہدایت دینے والی ہے، رہنمائی دینے والی ہے اور روشنی دینے والی ہے۔ یہ روشنی کی بات ہم کل بھی کر چکے ہیں کہ کون کون سی باتوں میں یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف یہ کتاب لے جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو وہ مسلم تھے، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بھی آ چکی ہے، ان کی اولاد کے تذکرے میں بھی آ چکی ہے کہ ہر ایک نے یہ اعلان کیا کہ نحن لہو مسلمون، ہم بس صرف اس کے مسلم ہیں۔ یہاں بھی کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام اسلمو، جو اسلام لائے تھے، جو مسلم تھے، وہ فیصلے کرتے رہے تورات کے مطابق۔ للذین ہادو والربانیون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو یہودی، مطلب اب وہ کہتے ہی تھے نا یہودی، نام تو انہوں نے خود رکھا نا اپنا، ہادو یہودی، اللہ تعالیٰ نے تو مسلم ہی رکھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کا نام اصلاً مسلم ہی تھا، وہ بعد میں انہوں نے اپنے نام جو ہیں وہ کچھ کے کچھ کر دی۔ خیر، والربانیون والاحبار، اور جو ربانی تھے اور احبار وہ سب بھی اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ ربانی باعمل علماء کے لیے بولا جاتا ہے، ربانی رب والے، اور احبار جو بڑے بڑے علماء ہیں جو کہ دین کی حفاظت پر مامور ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، علماء کبار جن کا اتباع کیا جاتا ہے معاشرے میں، یعنی سارے ربانی اور سارے باعمل علماء اور رہنما جو کہ اس کتاب کے مطابق خود چلتے تھے، یعنی کہتے ہی ان کو ہیں ربانی اور اخبار، جو کہ خود بھی اس پر عمل کرتے ہوں اور دوسروں کو بھی کرواتے ہوں۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، وہ بھی اس کتاب کے حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے۔ جو کچھ اس کتاب میں ہے انہیں اس کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اس کی حفاظت کا۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ گویا کہ تمام علماء جو ہیں دین کے وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی کتاب کے محافظ ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد، اور وہ حفاظت اس لحاظ سے کہ وہ اس کے علم اور اس کے عمل کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی شہداء کہتے ہیں نا تو خود بخود اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خود بندہ جو ہے نا وہ عملی لحاظ سے بھی اس کتاب کے احکام کی گواہی دینے والا ہے، وہ خود بھی وہ کرتا ہے کام۔ تو یعنی یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس کتاب کی گواہی دیں اور اس کے پیغامات دوسروں تک پہنچائیں اور اس کے مطابق فیصلے کریں، بلکہ جو تورات پہلے آئی تھی تمام انبیاء علیہ السلام اس کے مطابق ہی فیصلے کرتے رہے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، بس آپ لوگوں سے نہ ڈریں، صرف میری خشیت رکھیں اور میری آیتوں کو معمولی قیمت پر نہ بیچ ڈالیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو بھی اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا بس وہی لوگ کافر ہیں۔ اب یہ اس رکوع میں 3 دفعہ اس چیز کو دہرایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام تو یہاں پر انہیں کافر کہا گیا، یعنی وہ نافرمان لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس بارے میں پہلے بھی ہم بہت بات کر چکے ہیں کہ کفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کفر میں پڑتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر یہ نوبت آ جاتی ہے کہ پھر اس کی مغفرت تک نہیں ہو پاتی۔ دوسری بات یہاں پر تھوڑی سی ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ علماء کی پھر کیا کیا ذمہ داریاں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم عطا فرمایا ہے ان کی کیا کیا ذمہ داریاں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کتاب کے امین ہیں، یہ ایک بڑی امانت ہے جو ان کے سپرد کی گئی ہے۔ اب انہیں
اس کے احکام جو ہیں ان کو خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور ان احکام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، وضاحت کرنی، علمی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی۔ اور دوسری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو تحریف سے بچانا ہے، کہ لوگ جب اس میں کوئی تحریف کرنے کی کوشش کریں تو انہیں حق بات کو بیان کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے رکھنی ہے کہ صحیح بات یہ ہے۔ لوگوں کو تحریفات سے بچانا، اس لیے کہ اللہ کے ہر حکم میں تحریف کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ شیطان ہمیشہ اس معاملے میں سرگرم رہا ہے کہ اگر لوگ چلو اب محبت ہو ہی گئی ہے اللہ کی کتاب سے یا اس کا تقدس دلوں میں ہے، اب میں لوگوں کو اس کے نام پہ کیسے اس راستے سے ہٹاؤں۔ یہ اس کی کوشش ہے اور علماء کی یہ کوشش ہے کہ وہ صحیح جو حق ہے حق کو حق ہی رکھیں اور اس حق کو لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں اور اس کو ہر طرح کی تحریف اور رد و بدل سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ذمہ دار اس لحاظ سے ہے کہ وہ اس کتاب پر جو بھی اللہ کا حکم آتا ہے اس پر عمل کرے۔ یعنی میں ویسے سوچ رہی تھی کہ ایک ہم سنار، اگر کوئی سنار ہے تو اب کوئی ضروری تو نہیں کہ اسے یہ بھی پتا ہو کہ سونے کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے، کتنے درجہ حرارت پر وہ پگھلتا ہے، اس کی اسپیسیفک گریوٹی کیا ہے، وہ اگر ایک ایلیمنٹ ہے تو اس کے کتنے الیکٹرانز ہیں، تو مطلب اس کی کوئی کیمسٹری اور فزکس تو اسے نہیں معلوم، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ وہ اس طرح اس بھٹی میں رکھے گا تو اس میں یہ جو ہے نا وہ اتنا پگھل جائے گا اور پھر میں اسے یہ اور یہ چیزیں بنا سکتا ہوں۔ بالکل ایک مسلم کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے دین کی نظری علم بھی ہو۔ علم جو ہے نا ایک نظری علم ہوتا ہے، ایک عملی علم ہوتا ہے، تو عملی علم جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، یہ بقدر یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی کہ اسے اتنا علم ضرور ہو کہ کام کیا کرنے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ ہر ایک کو اس کے ذہن کے مطابق رہنمائی فرماتے تھے۔ کوئی آتا تھا جی آپ بس مجھے بتا دیں میں کیا کروں تو مجھے جنت مل جائے گی، تو آپ فرماتے بس تم نا دن میں 5 نمازیں پڑھ لیا کرو۔ اچھا جی میں وہ آپ سے سیکھ لوں گا نماز پڑھنا، تو بس میں پڑھوں گا۔ اچھا اور کوئی کام بتائیں؟ ہاں بس رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے رکھ لینا۔ چلیں ٹھیک ہے میں روزے بھی رکھ لوں گا، اور اگر تمہیں توفیق ہو تو ایک حج بھی کر لینا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اور کوئی کام؟ بس ٹھیک ہے تمہارے لیے اتنا ہی کافی، بس جی ٹھیک ہے۔ اب تنکا اٹھاتا ہے بندہ اور کہتا ہے اب میں اس سے نہ اتنا زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس کے مطابق کام کر لیا تو جنت مل جائے گی۔ اور کسی دوسرے کو کہتے ہیں کہ جنت تو جو ہے وہ تو تلواروں کے سائے میں ہے، یعنی جب تک تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے جنت نہیں ملے گی۔ اب دیکھیں نا ہر ایک مخاطب کو اس کی صلاحیت کے اعتبار سے، اس کے ذہنی استعداد کے اعتبار سے بات اس تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہی حکمت جو ہے نا یہ علماء کو بھی درکار ہے۔ اور اس معاملے میں یعنی ہم عام طور پر جو بات بعض اوقات نہیں بتاتے یا ذکر نہیں کرتے یا لوگوں کو روکتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے۔ تخشوا الناس، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ فلا تخشوا الناس، زیادہ بے عملی کیوں آتی ہے؟ اسی لیے نا کہ کوئی ذاتی مفادات ہوتے ہیں کہ بھئی میرا فلاں کام نہ رہ جائے تو میرا تو اس بندے کے ساتھ یہ ہے، یا میری پروموشن نہ رک جائے، یا مجھے مطلب کئی طرح کے ہوں گے خوف، انفرادی دائرے میں بھی اجتماعی دائروں میں بھی۔ تو کبھی ذاتی مفادات ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کا خوف ہوتا ہے لوگ ایسے نہ کہیں، لوگ یہ نہ کہیں یہ بڑا ایسا ہے بڑا ویسا ہے۔ کبھی ہم محض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور کبھی محض سستی میں، اپنی امن پسندی میں، تساہل میں ہم جو ہے اللہ کی بات دوسروں تک نہیں پہنچا پاتے۔ اس معاملے میں علماء کے لیے یہ واضح تنبیہ ہے، فلا تخشوا الناس واخشونی، تم انسانوں سے نہ ان کی خشیت نہ رکھنا۔ خشیت دل کی کیفیت ہے کہ دل میں ان کا کوئی روب سا آیا ہوا ہے، یا ان کا کوئی خوف ہے، یا ان سے کوئی محبت ہے۔ یہ سارے جذبات جو ہیں یہ خشیت میں انسان کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف مجھ سے خشیت کر، میری خشیت رکھو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے کسی حکم کے معاملے میں جو ہم تھوڑی ڈھیل دیتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ اس کے بدلے میں جو کچھ لیتے ہیں وہ نہایت معمولی قیمت ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس کا بہت
ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم بات کو صحیح دوسروں تک پہنچاتے بھی نہیں ہیں نا تو یہ بھی اسی میں آ جائے گا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی اس معاملے میں جو کوتاہی ہے نا وہ بھی بس ڈر لگتا ہے کہ کہیں اسی گروہ میں نہ شامل ہو جائیں جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ تو یہود کی بات تھی نا کہ ان پر تورات اور تورات کے مطابق فیصلے ہوتے رہے۔ اب تورات کے مطابق فیصلے تو اس وقت تک ہوتے رہے جب تک کہ قرآن نہیں آ گیا۔ وَكَتَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ ظَالِمُونَ، اور ہم نے ان پر لازم کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ہم نے لکھ دیا تھا یا انہیں آرڈر کیا تھا یا انہیں حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ، اور اللہ یہ کہ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اب یہ تو حدود اور تعزیرات کا حکم ہے، یعنی اس کا مطلب تورات میں بھی حدود اور تعزیرات جو تھیں وہ مقرر کر دی گئی تھیں اور لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ جان کا بدلہ جان ہے، اور اسی طرح تمام زخموں کا، یعنی کوئی جو زخم کسی دوسرے کو دے گا اس سے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو ابھی ہم پچھلی آیات میں جو یہ پڑھ چکے ہیں، قصاص کا پڑھ چکے ہیں، مطلب سارے احکام جو بھی اس سلسلے میں فوجداری یہ تعزیراتی قوانین ضابطے ہیں قرآن کے، تو یہ کوئی نئے نہیں ہیں، تمام الہامی کتابوں میں یہی رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے یہ اس میں ترمیم یا کر لی کہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یعنی پہلی ترمیم تو یہ کی کہ اگر مثلا یہود جو ہے ان کا آپس کا کوئی جھگڑا ہے تو اس کے لیے انہوں نے اور احکام رکھ لیے، اور اگر کسی یہودی کا کسی غیر یہودی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے تو اس معاملے میں کوئی اور قوانین بنا لیے، حالانکہ قوانین تو سب کے لیے یکساں تھے۔ اسی طرح انہوں نے پھر آپس میں بھی یہ کر لیا کہ کوئی ایک گروہ جو ہے، مطلب کوئی مثلا مدینہ میں 3 بڑے قبیلے تھے اور ان میں سے کوئی ایک جو تھا وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ میں زیادہ سٹیٹس والا ہوں، میرا زیادہ مرتبہ ہے، یعنی ہر دور کے اپنی معیارات رہے ہیں کہ کبھی دولت کی بنیاد پر، کبھی اثر و رسوخ کی بنیاد پر، کہ جس کو زیادہ اثر حاصل ہے معاشرے پر وہ اپنے آپ کو ذرا برتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے لیے الگ ضابطے بنا لیتا ہے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ اس قبیلے کا بندہ اگر قتل ہوتا ہے تو دوسرا قبیلہ دگنی دیت دے گا یا اس کے 2 بندے مارنے کی ہمیں اجازت ہوگی، یعنی اس طرح کی انہوں نے اس میں ترمیم، اضافے اور رد و بدل جو تھا، تحریفات جو تھیں وہ کر لی تھی۔ تو حالانکہ حکم تو ان کو بھی یہی تھا کہ قصاص جو ہے وہ لیا جائے گا، اور اللہ یہ کہ کوئی معاف کر دے تو وہ پھر ٹھیک ہے، معاف کر سکتے ہیں، اور غالباً یہاں پر تو دیت کا ذکر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے دیت نہ ہی ہو ان کے دین میں، کہ صرف قصاص ہی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب یہاں پہلے تو صرف کافر کہا تھا اور یہاں پہ ظالم بھی کہہ دیا، اس کا مطلب اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کون سے احکام کا ذکر ہے، یہ وہ احکام ہیں جو ان کا انسانوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اب کون سے نفس کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ کوئی انسان ہی ہے، کون سی آنکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ کسی انسان کی ہے، یعنی حدود جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں نا، تعزیرات جو مقرر کی ہیں، وہ ساری کی ساری وہ ہیں جن سے انسان متاثر ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی مجرم کو معاشرے میں کھلا چھوڑ دیا جائے اور اس کو سزا کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو یہ جو ہے جرائم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جرائم پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کو یہاں پر یعنی اب یہ بندہ جو ہے کفر سے بھی آگے بڑھ گیا اور ظالم بھی ہو گیا، یعنی ایک کافر تو ذات خود پہلے تھا ہی، اب وہ ظالم بھی بن گیا، اب وہ لوگوں کی حق تلفی بھی کرتا ہے۔ ظلم جو ہے وہ حق تلفی کے معنوں میں آتا ہے نا،
کہ وہ اللہ کے حکم کو بھی نظر انداز کر رہا ہے اور انسانوں کے بھی حقوق جو ہے وہ تلف کر رہا ہے، اور ان کی جان اور مال کے ساتھ اس نے ایک یعنی اس کا کوئی احترام اس کے دل میں نہیں ہے، اور وہ جو چاہتا ہے ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ کھلی چھوٹ مل جاتی ہے جب سزائیں جو ہیں وہ بے لاگ طور پر، یا قانون جو ہے وہ بے لاگ فیصلے نہ کرے۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امتیں تباہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ہر شخص کے لیے الگ ہی ضابطے مقرر کر دی۔ امیر کے لیے کوئی اور ضابطہ تھا، غریب کے لیے کوئی اور تھا، کوئی بااثر بندہ ہے تو اس کے لیے کوئی اور ضابطہ ہو جاتا تھا، کوئی کمزور بندہ ہے معاشرے کا اس کے لیے کوئی اور قانون ہو جاتا تھا۔ تو یہ جب معاشرے میں ایک چیز پیدا ہو جائے تو وہ تو جرائم کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اور اس مسلمان معاشرے مطلب ہمیشہ ان میں جب تک یعنی یہ نظام عدل جو ہے وہ قائم رہا ہے، جرائم نہ ہونے کے برابر ہے۔ خود اس ہندوستان کی جو انگریز جب آئے ہیں 19ویں صدی میں، تو ابتدائی رپورٹس ان کی اپنی مرتب کردہ یہ ہیں کہ یہاں پر جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان حکمران جیسے بھی تھے، لیکن انہوں نے نظام عدل وہی قائم کر رکھا تھا جو اسلام کا تھا، اور قاضیوں کے فیصلے میں بادشاہ بھی دخل دینے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یعنی اکبر بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی ہندو کو کوئی سزا کسی قاضی نے سنائی، اور اس کی ہندو جو بیویاں تھیں وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ یہ سزا ٹل جائے۔ کوئی بڑا بااثر شخص تھا جس کے خلاف کوئی فیصلہ ہوا تھا اور گواہیاں موجود تھیں، تو اب بادشاہ نے کہا کہ بھائی میں قاضی کے معاملے میں میں دخل نہیں دے سکتا، اور جو چاہو مجھ سے لے لو، لیکن ایک فیصلہ جو عدالت نے کر دیا کہ میں اس میں دخل نہیں دے۔ یعنی عدالت پر اثر انداز ہونا یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ قاضی یا جو فیصلہ کرنے والا شخص ہے اس پر بھی اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، یا اس کو کوئی گائیڈنس دی جا سکتی ہے، یا اس کو کچھ کہا جا سکتا ہے کہ تم یوں فیصلہ کرو یوں نہ کرو۔ تو وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اصل میں یہ ساری جو پچھلی قوموں کا نام لے کر بتایا جا رہا ہے، یہ صرف اس لیے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو ان غلطیوں سے پاک رکھیں جن میں وہ پہلے معاشرے مبتلا ہوئے اور تباہی سے دوچار ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔